کوئی کر پائے نہ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں. کنیکشن کسی وجہ سے کٹ گیا تھا اور جو گفتگو کا معاملہ چل رہا تھا وہ بھی اعلیٰ حضرت نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں چل رہی تھی کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا جو ہے کسی وجہ سے نکل گیا ہے اور جس میں ہماری کمی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے صرف وہ واقعات بتائے وہ تاریخیں ہم نے بتائی جس سے قوم کو فائدہ تو خیر ہوا ہے لیکن اس سے دین کی جانب رغبت لوگ نہیں کر پائے. ہم نے صرف کرامات اور معجزات پہ ہی اپنی تقریر کو منحصر کر دیا ہے. حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا معیار اب اس حساب سے کر لیں تاکہ لوگوں کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو. میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہیں, اشرف مبشرہ میں سے ہیں, صحابی رسول ہیں, ان کی تاریخ جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب آپ راستے میں چلتے تھے اور راستے میں جب کھڈا دیکھتے تھے تو آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ سوال کرتے حضور آپ کھڈے دیکھ کر کے بے ہوش ہو جا رہے ہیں تو آپ فرماتے کہ میں جب یہ کھڈا دیکھتا ہوں تو مجھے قبر یاد آتی ہے, قبر کی یاد آتی ہے. بتائیے وہ کھڈا دیکھ کر کے عثمان غنی جو بخشے ہوئے لوگ ہیں, اشرف مبشرہ اور جنتی ہیں, وہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کھڈا نہیں قبرستان پہنچ کر کے قبر کو دیکھ کر کے بھی وہاں ہم سگریٹ پھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں, قبرستان میں بھی ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں, قبرستان میں بھی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, قبرستان میں بھی واٹس ایپ اور فیس بک چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. قبر میں میت دفن کرنے کے لیے بندہ پہنچا ہے, قبر جانے کے بعد اسے موت کی یاد نہیں آتی ہے, قبر دیکھ رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر کے حوالے کر رہا ہے, اس کے باوجود کہ اسے موت کا خیال نہیں ہے, موت کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ خشیت الہی دل سے غائب ہے, ڈر ختم ہو گیا ہے. معلوم ہے جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, جیسا کہ میں نے عمر فاروق کے حوالے سے بھی بتایا. عمر فاروق کے حوالے سے کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں جب اعلان ہو جائے گا کہ تمام لوگوں کی بخشش ہو گئی ہے, سارے لوگ بخش دیے گئے ہیں, سب کو جنت میں جانے کی ضمانت دے دی گئی ہے, سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک کے. تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے, مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں کو ایک شخص میں تو نہیں, کہیں کو ایک شخص میں تو نہیں. یہ سوچ کے عمر فاروق ہوتے ہیں. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد خود میں فخر کرتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہو گئے. ہم ایک مرتبہ کہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں سبحان اللہ میں, اور ہمارے علماء بھی کہہ دیتے ہیں بھائی ایک مرتبہ کسی نے ہاتھ اٹھا لیا تو جنت میں اس کے لیے تو پلاٹ فکس ہے. لیکن لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائیے. کہ آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہے, حضرت شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ شریف میں موجود تھے, خانہ کعبہ کے قریب موجود تھے. ہم دیکھتے کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو سجدے میں جا کر کے زار و قطار رو رہا ہے, زار و قطار رو رہا ہے, آنسوں سے زمین بھیگ گئی ہے. ہم نے یہ سوچا کہ ارے بھائی یہ کون سا نوجوان ہے جو اتنا رو رہا ہے, یہ کون نوجوان ہے جو اتنا رو رہا ہے. ماشاءاللہ شاعر اہل سنت شہنشاہ ترنم حضرت قاری ظفر عقیل صاحب اللہ کی آمد ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. زار و قطار ہو رہے تھے. شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا, آج تک کسی نوجوان کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ بھی خانہ کعبہ کے قریب میں. اب میری خواہش یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ آخر یہ شخص کون ہے, اور رونے والا شخص وہ نوجوان کہہ رہا تھا مولا کل میدان محشر میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا, مجھے میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھانا, میں اپنے نامہ اعمال کو نہیں دیکھ سکتا. میرے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں کے بجائے گناہوں کا ذخیرہ ہوگا تو کل میدان محشر میں اپنے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا. معلوم ہے شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا تو دنیا دیکھ کر کے حیران ہو گئی کہ وہ رونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا غوث اعظم, وقت کا غوث اعظم جو زار و قطار رو رہے ہیں, زار و قطار خشیت الہی میں رو رہے ہیں. لیکن ہم اپنے قوم کو تقریر میں صرف وہ باتیں سنائیں گے غوث اعظم نے اشارہ کر دیا, ٹھوکر سے
سے قم بإذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیا۔ ہم اپنی تقریروں میں لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ غوث اعظم نے اشارہ کیا تو دھوبی جو تھا، دھوبی سے جو سوال کیا جا رہا تھا تو وہاں سے سوال کرنے والے فرشتے قبر سے چلے گئے، ان کی بخشش ہو گئی۔ ہم اپنی تقریر میں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ غوث پاک نے اشارہ کیا تو اڑتا ہوا جو پرندہ تھا زمین میں آ کے گر گیا۔ ہم اپنے تقریروں میں غریب نواز کے حوالے سے صرف وہ کرامات بیان کرتے ہیں کہ اشارہ کر دیا تو آنا ساگر کٹورے میں آ گیا۔ ہم یہ نہیں بتاتے ہیں غریب نواز کے حوالے سے کہ غریب نواز کا جب آخری وقت آیا، غریب نواز کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والے میرے مرید میرے حق میں دعا کیجیے، میرے حق میں دعائیں کیجیے۔ ان کے مریدوں نے سوال کیا حضور ہم تو آپ کو رات رات بھر اللہ کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو زندگی میں ہمیشہ کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے، کبھی آپ کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ حضور ہم آپ کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو پرہیزگار ہیں، آپ تو متقی ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، ہم آپ کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ معلوم ہے اس وقت سرکار غریب نواز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ اس وقت غریب نواز نے دنیا کو ایک پیغام دیا اور غریب نواز نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا میرے پیارے میرے مرید میرے عاشق میرے غلام سنو، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، میں نے کبھی کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے، لیکن اتنی عبادتیں ہونے کے بعد مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کبھی اس کے بارے آپ نے سوچا؟ حضرت غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور آج ہم ایک رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ جمعے میں چل جاتے ہیں اور اس کے بعد تو ایک سپتاہ کے لیے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے۔ پیارے اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی وقت زیادہ نہیں ہو رہا ہے، اجازت ہو تو میں ایک واقعہ اجازت ہے؟ محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ جی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میں توبہ کر لوں، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو معاف کر، توبہ کو قبول فرما لے، کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل آپ توبہ کر لیجیے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے کون سی ایسی خطا کی ہے، آپ نے ایسا آخر جرم کون سا کیا ہے کہ جس کے لیے آپ توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ معلوم ہے وہ شخص کہتا حضور ہم جو ہیں کفن چور ہیں، ہم کفن چوری کرتے ہیں، جنازے میں بھی شامل ہوتے ہیں، جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم قبرستان میں بھی ساتھ میں جاتے ہیں، تدفین کے وقت بھی ہم رہتے ہیں، اور جب لوگ مٹی دے کر کے چلے جاتے ہیں اس قبر میں نشان دے کر کے میں واپس آ جاتا تھا، اور رات میں جانے کے بعد پھر میں رات میں جانے کے بعد قبر کھودتا، اور قبر کھودنے کے بعد پھر اس کفن کو لے کر کے بازار میں مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کر لیجیے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ نوجوان میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا جی حضور فرمائیے، کہا یہ بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں جتنی چوریاں کی ہے، کہا حضور میں نے اپنی زندگی میں 1000 مردوں کا کفن چوری کیا ہے۔ کتنے؟ 1000 مردوں کا کفن چوری کیا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان مجھے اتنا تو بتا دے کہ 1000 نوجوانوں کا کفن تم نے 1000 مردوں کا کفن چوری کیا ہے، یہ بتا کہ ان 1000 میں سے کتنوں کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تھا، کتنوں کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا۔ معلوم ہے وہ شخص دھاڑے مار کے رونے لگا، وہ شخص رونے لگا اور کہتا حضور میں نے 1000 قبروں میں داخل ہوا، 1000 قبر میں داخل ہونے کے بعد 1000 مردوں کا کفن چوری کیا، اور میں یہ کہتے ہوئے میری روح کانپ رہی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور اس 1000 شخص میں سے صرف 2 ایسے لوگ تھے کہ جن کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا، باقی سبھی کا چہرہ پورب کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں دیکھ لو، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جب آزان ہوا کرتی تھی یہ
موڑ کر کے پچھم سے ہٹا کر کے پورب کی طرف کر دیا جائے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. پیارے, اپنے گناہوں کا محاسبہ کیجیے, اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. انشاءاللہ العزیز جب آپ اپنے اعمال کو خود بخود دیکھیں گے تو آپ کو دنیا میں کوئی برا نہیں دکھائی دے گا. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب نے کہا کہ کربلا کے حوالے سے کچھ شعر پڑھ دیجیے, تو میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ایک شخص نے کہا تھا کہ کربلا کے حوالے سے کچھ نئے شعر پڑھ دیں. الحاج کشماجی صاحب اللہ کی دعائیں چاہتا ہوں. شعر دیکھیں کہ کاندھے پہ اپنے لال ہی پایا بچا کے سر, کاندھے پہ اپنے لال ہی پایا بچا کے سر, جس کو علی کی تیغ نے دیکھا گھما کے سر. کاندھے پہ اپنے لال ہی پایا بچا کے سر, جس کو علی کی تیغ نے دیکھا گھما کے سر. تلوار اس علی کی تھی دستے حسین میں, تلوار اس علی کی تھی دستے حسین میں, خیبر کو جس نے کر لیا چٹکی بجا کے سر, اور ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے. اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں. ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے, کوئی یزیدی چل نہیں سکتا اٹھا کے سر. ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے, ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے, کوئی یزیدی چل نہیں سکتا اٹھا کے سر. زینب کی گفتگو میں علی کا جلال تھا, زینب کی گفتگو میں علی کا جلال تھا. الحاج کشماجی صاحب اللہ کی دعائیں چاہتا ہوں, بے پناہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. زینب کی گفتگو میں علی کا جلال تھا, سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر, سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر. میرے بڑے اچھے بھائی, میرے بڑے بھائی محترم اسرار بھائی مکہ شریف میں ہے, دعا فرمائیں ہمارے لیے. ان کی خواہش ہے, ان کی فرمائش بھی ہے, ان کا حکم ہے کہ سرکار دارالشریعہ کے حوالے سے شعر پڑھ دیں. میں بس ایک شعر پڑھتا ہوں, پھر میں اپنی گفتگو میں آگے بڑھتا ہوں. زمانے میں بڑا نام ہے تاج الشریعہ کا, زمانے میں بڑا نام ہے تاج الشریعہ کا, مخالف خود بخود بدنام ہے تاج الشریعہ کا. زمانے میں بڑا نام ہے تاج الشریعہ کا, مخالف خود بخود بدنام ہے تاج الشریعہ کا. رضا کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا, رضا کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. یہی سنی کے لیے پیغام ہے تاج الشریعہ کا, یہی سنی کے لیے پیغام ہے تاج الشریعہ کا. اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یہ مہینہ بھی اعلیٰ حضرت کا مہینہ چل رہا ہے. میں بس ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ولی کا عرس منانے سے کون روکے گا, ولی کا عرس منانے سے کون روکے گا, ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا, ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا. ہزار بار بریلی شریف جائیں گے, ہزار بار بریلی شریف جائیں گے, دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا, دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم, صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذات کو بات ہو رہی تھی. اب اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھ لیجیے, اتنی اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی, اعلیٰ حضرت کی تاریخ آپ پڑھ لیجیے. آج ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور ہر کسی کو ہر کوئی اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی مجھ سے چھوٹا ہے, تو یاد رکھیے آپ کو اپنے ایمان کے علاج کی ضرورت ہے, آپ کو بہت اسلام کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھ لیجیے. اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک بچے کی ڈیوٹی تھی, وہ ایک سال لے کر کے آتا تھا, شہری لے کر کے آتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چونکہ وہ بچہ بہت شرارتی تھا, شرارت کرتا تھا, ہمیشہ کبھی وقت پہ نہیں پہنچتا تھا. ایک مرتبہ افطار کے وقت آپ دیر سے پہنچے, وہ بچہ جو ہے دیر سے پہنچا. سرکار اعلیٰ حضرت غصے میں تھے, اور آپ نے اسے ایک تھپڑ رشید کر دیا, ایک تھپڑ مار دیا اس بچے کو. کیونکہ بچہ تھا وہ چلا گیا, کوئی بات نہیں. معلوم ہے تاریخوں میں آتا ہے, جب آپ اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھیں گے, حیات اعلیٰ حضرت دیکھیے یہاں رکھی ہوئی ہے, جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ لوگوں نے دیکھا
بے چین رہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ہی آپ بے چینی میں پڑھیں. اس کے بعد تراویح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مصنف بہار شریعت کو کہا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ، جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ. جیسے وہ آگے بڑھے تو پھر سرکار عالم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ بیٹا، وہ سو گیا ہوگا، رات ہو گئی، وہ سو گیا ہوگا، چھوڑ دو. پھر سحری کے وقت جب وہ بچہ آیا، معلوم ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے 1400 کتابیں تحریر فرمائی. وقت کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کی بارگاہ میں آپ سے زیارت کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے. وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کی زیارت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے. وقت کے بڑے بڑے خطبہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے. وہ اعلیٰ حضرت جن کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہوا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے. لیکن ابھی سحری کا وقت ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھیے. جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے علم میں فخر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے پیسے میں فخر کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہوں، میں ان سے ان تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا. لوگ فرماتے ہیں، مصنف بہار شریعت کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب صبح کے سحری کے وقت وہ بچہ سحری لے کر کے آیا، لوگوں نے دیکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت باضابطہ گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تحیات کی طرح گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچہ آیا، اس کی پیشانی کو چوم کے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹا معاف کر دیجیے، بیٹا کل غلطی سے میں نے آپ کو ایک تھپڑ مار دیا تھا، بیٹا معاف کر دیجیے مجھے. وہ بچہ مسکرا کے کہتا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں نے معاف کر دی. آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے معاف کر دیا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم تو نابالغ ہو نا، خود سے معاف بھی نہیں کر سکتے، تم نابالغ ہو، خود سے معاف بھی نہیں کر سکتے. لہذا سرکار اعلیٰ حضرت اس بچے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اپنے گال میں خود سے اپنے گال میں مارتے ہیں اور مارنے کے بعد کہتے ہیں اے مولانا امجد علی، مصنف بہار شریعت، اے مولانا امجد علی دیکھ لے اور گواہ ہو جا کل میدان محشر میں تم اس بات کی گواہی دینا کہ میں نے اس بچے کو راضی کر دیا ہے. لیکن بڑے بڑے بھائی امجد رضا کے ساتھ اللہ کیا کر گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے امجد علی گواہ ہو جا میں نے اس بچے کو راضی کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ سے کتنے لوگ ناراض ہیں کہ آپ نے اسے کبھی راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش کی، کوئی قدم اٹھایا آپ نے. ہمارے دل میں جو آیا ہم بولتے ہیں. لہذا کوشش کیجئے کہ اپنے چاہنے والوں کو خوش کیجئے اور خود بھی گناہوں سے بچیے اور اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کیجئے. پیارے، میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارے جلسوں کا بھی جو معاملہ ہے، اس میں واقعات اور کرامات کے علاوہ کچھ ایسی گفتگو ہو کہ جسے سننے کے بعد قوم میں انقلاب پیدا ہو. ہمارے نوجوان کچھ سننا چاہتے ہیں. جنت کا تذکرہ ہم نے بہت کر لیا، کبھی کبھی وقت ملے تو جہنم کے بارے میں گفتگو کر لیا کیجیے، کبھی کبھی جہنم کے بارے میں بتا دیا کیجیے. لوگ کے دل میں خشیت الہی جب پیدا ہو جائے گی تو یاد رکھیے وہ نماز کی طرف آئے گا، یاد رکھیے وہ روزہ کے طرف راغب ہوگا. لیکن ہمارے دل سے جب خوف خدا نکل جائے گا، دنیا کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے. لہٰذا کوشش کیجیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد راہ خشیت الہی میں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے. میں کہہ رہا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. معلوم ہے یہ جو وجود، میں نے کہا کہ ایکسٹرنل چھوڑیے، انٹرنل آپ دیکھ لیجیے اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. اگر ایک ایک کا بھی ذکر کرنے لگے تو آپ اس کا تذکرہ نہیں کر پائیں گے. میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے بھائی ہمارے امام صاحب جو ہیں، ان کے دانت میں تکلیف ہو گئی، کچھ معاملہ تھا، دانت میں تکلیف ہو گئی تو میں خود ساتھ میں گیا تھا. اس نے دانت کو نکلوایا، ڈاکٹر دانت نکال دیا اور نکالنے کے بعد کہا کہ کچھ دن کے بعد میں اس میں دوسرا دانت لگا دوں گا. تو اس میں کوئی دوسرا دانت لگا دیا، ایک دانت جو ہے وہ بدل دیا، کوئی دوسرا نیا دانت لگایا. تو بعد میں جب بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی کتابی بات نہیں، میں تجربہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ جب اس نے دانت لگائی تو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی مجھے.
کا پیسہ بھی تو لیا، کہاں پیسہ لیا بھائی؟ بہت جگہ پتا کیے، کہیں 20,000 لے رہا تھا، کہیں 25,000 روپے لے رہا تھا، لیکن یہ جو ڈاکٹر تھا 10,000 میں دوائی بھی دے دیا اور 10,000 میں دانت بھی لگا دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ امام صاحب کو جو ڈاکٹر نے دانت لگایا تو وہ دانت جو ہے 10,000 روپے، 10,000 میں ایک دانت، 10,000 میں ایک دانت اس ڈاکٹر نے لگایا، تو یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے ان کی مہربانی ہے، ان کی کرم نوازی ہے کہ اس نے 10,000 دوا دینے کے بعد دانت بھی۔ میں نے کہا بھائی ایک دانت کے عوض میں اس نے 10,000 روپے لیا، اس کے باوجود ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 32 دانت سے ہمارے چہرے کو سجایا، ناک، آنکھ، کان، زبان، اتنے وجود کو سجا دیا۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اخبار وائرل ہو رہی تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا سعودی عرب غالباً ریاض میں جب وہ ڈسچارج ہوا ہاسپٹل سے، تو ڈسچارج ہونے کے بعد جب اس کو بل دیا گیا، جب وہ بل لیا اپنے ہاتھ میں تو رونے لگا، سالوں قطار رویا۔ تو ڈاکٹر کو لگا شاید بل زیادہ ہے جس کے بنیاد پہ یہ رو رہا ہے، زیادہ بل آنے کی بنیاد پہ یہ رو رہا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ لگتا ہے بل زیادہ ہو گیا۔ کہا ہم بل کو دیکھ کر کے نہیں رو رہے ہیں، یہ جو آکسیجن کا بل آیا ہے، جو آکسیجن کا بل دیا گیا ہے، اسے دیکھ کر کے ہم نہیں رو رہے ہیں، بلکہ میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ ایک دن آپ نے مجھے آکسیجن دیا، ایک دن مجھے آکسیجن دیا کہ جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے اتنا پیسہ لے رہے ہیں۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو اتنے سالوں سے مجھے آکسیجن دے رہا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کبھی اکیلے میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے تو اس پہ غور کیجیے آپ۔ ابھی لاک ڈاؤن میں کہیں جانا نہیں ہو رہا ہے تو اپنے محلے کے نوجوان بچوں کو میں بیٹھا کر کے کچھ بتاتا ہوں کہ وضو کے فرائض کیا ہے، نماز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ ارے بھائی اس طرح موبائل وغیرہ میں PUBG وغیرہ میں آپ لگے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو میں نے سب سے پہلا جو کام دیا، نوجوانوں کو، قریب 22 سال کو، 25 سال کو، 30 سال کا لڑکا ہے، سارے لوگ عشاء کے بعد آتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں، تو میں نے سب سے پہلے اس کا کام، ان لوگوں کو کام یہ دیا کہ آپ ایک کاپی لے لیجیے اور کاپی لینے کے بعد ایک طرف نیکی لکھ دیجیے اور دوسری طرف بدی لکھیے، گناہ لکھیے۔ اب دن بھر میں آپ جو کرتے ہیں، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، نیکی کی طرف لکھیے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز چھوڑ دی، آپ دوسری طرف لکھیے کہ فجر کی نماز ہم نے قضا کر دی۔ اٹھنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کی، ماں سے سلام کیا تو وہ لکھیے، ماں کی فرما برداری نہ کی، ان کے بعد کو ٹھکرا دیا، وہ لکھیے، راستے میں بدنگاہی کی، وہ لکھیے۔ تو جو آپ کریں گے خود لکھیے، میدان محشر میں حساب ہوگا، قبر میں جو ہوگا، روزانہ دن بھر کا آپ لکھیے اور سونے سے پہلے اس کو دیکھ کر کے پھر سو جائیے گا۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے نوجوان بچے جو آتے ہیں میں نے ان سے کہا۔ دوسرے دن جب میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بھائی کاپی دکھاؤ، تم نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، یہ سچی بات ہے بھائی، سچی بات۔ میں نے پوچھا اس سے کہ لاؤ کاپی دکھاؤ کہ میں نے جو کل تمہیں کام دیا تھا لکھنے کے لیے، گناہ اور نیکی، تو وہ کیا کیا، مجھے وہ کاپی دکھاؤ۔ معلوم ہے اس نوجوان نے جواب دیا، اس نے کہا کہ شہباز بھائی کاپی تو لیے لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اسے لکھیں۔ کہا کس لیے؟ کہا ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم اسے لکھیں کیونکہ ہمارا وجود کام رہا تھا، ہم پر کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں بھائی۔ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں، شاعر علیہ السلام، شاعر محترم شمیم فیضی صاحب اللہ کی دعائیں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ کہا مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم وہ کاپی میں اپنے گناہ اور نیکی کو لکھیں کیونکہ دن بھر میں کوئی اچھا عمل تو ہم نے کیا ہی نہیں، اور رات بھر اس خوف سے مجھے نیند تک نہیں آئی۔ تو کبھی اس پہ بھی غور کیا کر لیجئے اور اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لیجئے۔ بھائی اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ کبھی آپ اس پہ غور، کبھی اپنے وجود پہ، کبھی خالی بیٹھے تو اپنے وجود پہ غور کیجئے، ورنہ آپ کو شاید معلوم ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری بات ہے کہ میں ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے سے گزر رہے تھے اور راستے میں گزرتے وقت ادھر سے ایک کتا بھی آ رہا تھا، تو کتے نے اپنی زبان میں کچھ کہا جسے سننے کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا مجھ سے سوال کر رہا ہے،
جو سوال وہ کتا مجھ سے کر رہا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، میں اس کتے کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ مریدوں نے کہا حضور آپ اس کتے کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کتے نے پھر مجھے وہ جواب دیا جو مجھے نہیں آتی۔ کہا کہ کتے نے آپ سے کیا سوال کیا اور کتے نے پھر بعد میں آپ کو جواب کیا دیا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا، اے بایزید جو دنیا میں تم اکڑ کے چلتے ہو، دنیا میں فخر سے اپنی زندگی کو جی رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے ایسی کون سی نیکی کی تھی، وہ کون ایسی بھلائی کی تھی، وہ کون ایسی عبادت کی تھی کہ جس عبادت کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا، اور میں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، وہ کون ایسی خطا کی تھی، کون ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتا پیدا فرمایا۔ لہذا یہ سننے کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ بعد میں کتے نے جواب دیا، کتا کہتا ہے اے بایزید یہ اللہ کا کروڑ احسان ہے، اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ نے جسے چاہا اسے انسان پیدا فرمایا اور جسے چاہا اسے کتا پیدا فرمایا۔ بھائی ہمارا کوئی رول ہے اس میں؟ ہمارا کوئی رول ہے کہ ہم انسان پیدا ہوئے؟ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی نیکی کی تھی، کوئی بھلائی کی تھی، کوئی عبادت کی تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا؟ کتے کا کیا قصور تھا؟ اس کا جرم کون سا تھا جس کی بنیاد پر وہ اللہ نے کتا پیدا فرمایا؟ جب آپ غور کریں گے تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور انسانوں میں ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمانوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی پیدا فرمایا اور مسلمانوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی پیدا فرما کر کے گستاخ رسول میں ہم پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو اپنے وجود کو دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم یہاں آئے کیا کیوں ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ نقیب اہل سنت بڑے بھائی محترم سردار فیضی صاحب آ گئے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ بس ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، جس کے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی سب اپنے کام میں ہے، صرف ایک ہم ہے تو ہم نہیں کرتے۔ ہمارا جو کام ہے ہم وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے اور جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک انسان اور جنات کو پیدا کیا گیا فقط اللہ کی عبادت کے لیے، فقط اللہ کی عبادت کے لیے۔ لہذا جس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، جس دن اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے ہم نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، جس دن ہم اللہ سے مانگنے لگے، یاد رکھیے کہ ہم کامیابی کے دہانے پورے پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آج ہم اللہ سے نہ مانگ کر کے غیروں کے دروازے میں جا رہے ہیں، آج ہم اللہ سے نہ مانگ کر کے کبھی پولیس کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی دروگا کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی ایس پی سے ملتے ہیں، کبھی پارشد سے ملتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ، کبھی اس کے دروازے پہ۔ یاد رکھیے جس دن ہم اللہ سے مانگنے لگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے مانگنے لگیں گے، یاد رکھیے کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ زمانہ یاد کیجیے، شاید کہ آپ کو یہ شاید نئی بات ہو یا آپ کو یہ تاریخ معلوم ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت لوگوں کو معلوم ہے کہ سب پہ چلتی تھی، ہواؤں پہ بھی ان کی حکومت تھی، پرندوں پہ بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ تو بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آ کے کہہ رہے تھے حضور دعا فرما دیجیے بارش ہو جائے، دعا کر دیجیے تاکہ بارش ہو، جانور مر رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے باہر نکلتے ہیں دعا کرنے کے لیے، چلیے دعا کرتے ہیں۔ جب آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے سلیمان اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھ تیرے بغل میں ایک چونٹی ہے، وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہے، وہ بھی دعا کر رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چونٹی بھی بارش کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مولا دعا تو عبادت ہے نا، دعا کے لیے تو ہی ترغیب فرماتا ہے کہ دعا کر، تمہارا چھوٹی دعا کر رہی، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے سلیمان اگر تو آج دعا کرے گا اور بارش ہوگی تو چونٹی کے دل میں بات پیدا ہو جائے گی کہ بارش تو ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بارش جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے، ان کی دعا کے توسط سے بارش ہوئی ہے۔ لہذا اے سلیمان آج تو دعا نہ کر، بارش تو ہوگی لیکن تیری دعا سے نہیں بلکہ اس چونٹی کے دعا کے توسط سے بارش ہوگی۔ دعا
مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت چھوٹی کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن ہم کیا ہے، ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں. ہم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے سربا سلوک نہیں ہوتے ہیں. ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، دوسرے سے مانگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور دعائیں قبول نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہماری پریشانی میں سجدے کا درد نہیں ہے. جس دن ہم کو مانگنے کا طریقہ آ گیا، جس دن ہم مانگنا سیکھ گئے، ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم کامیابی کے دہانے میں پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا آپ کو واقعہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک شخص بیمار پڑ گیا. محمود غزنوی کے دور حکومت میں ایک شخص بیمار ہو گیا. میں مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، طبیب کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تمام اجزاء جو ہیں دوائی کے وہ میرے پاس موجود ہے سوائے شہد کے. اگر کہیں سے شہد لے آؤ، کیونکہ شہد کا موسم بھی نہیں ہے، تو شہد مل جائے تو میں تمہارے لیے دوائی بنا دوں. اب وہ شہد کی ڈبیا لیا اور لینے کے بعد پورے علاقے میں تمام گھروں میں جا کر کے مانگا. کیونکہ موسم نہیں تھا تو کہیں سے اسے تمام جگہوں سے ناکامی ہاتھ لگی، کہیں سے کچھ نہیں ملا اسے. آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ چلو بھائی کہیں سے کچھ نہیں تو بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، محمود غزنوی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے مانگیں گے، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور مل جائے گا. محمود غزنوی کی بارگاہ میں پہنچا، دروازے میں دستک دیا. دروازے میں دستک دینے کے بعد حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ نکلے، اور حضرت ایاز نکل کے کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسا ہے کہ میرے ساتھ پریشانی، میں بیمار ہوں، مجھے شہد کی ضرورت ہے. طبیب نے کہا ہے کہ کہیں سے شہد مل جائے. میں پورا علاقہ گھمایا، کہیں مجھے شہد نہیں ملا. لہذا یہ آخری بارگاہ ہے، یہ آخری در ہے، یہاں سے بھی اگر مایوسی مل جائے تو میری دوا نہیں بن پائے گی. تو ایاز کہتے ہیں کہ میں نے مولانا روم علیہ الرحمٰن نے اس واقعے کو تحریر فرمایا. مولانا روم اس کو تحریر فرماتے ہیں. تو آپ نے اس حضرت ایاز کو ڈبیا نہیں، چھوٹی سی ڈبیا، تاکہ میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے وہ شاہی فرمان جاری ہوگا. وہ چھوٹی سی ڈبیا لینے کے بعد آپ محمود غزنوی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے حضور ایک شخص آیا ہے، ایک غریب شخص آیا ہے جو بیمار ہے، کہتا ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا سا شہد کی ضرورت ہے، لہذا آپ کا جو حکم ہو. حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ ایاز غلاموں سے کہو کہ باہر جو مانگنے والا آیا ہے، جو شہد مانگ رہا ہے، غلاموں سے کہو کہ اسے تین جا کر کے تین جار شہد کا جا کر کے دے دیں. حضرت ایاز کہتے ہیں حضور وہ چھوٹی سی ڈبیا لے کر کے مانگنے کے لیے آیا ہے اور آپ 3 جار شہد اس کو دے رہے ہیں. اس وقت حضرت محمود غزنوی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. محمود غزنوی فرماتے ہیں ایاز وہ غلام ہے، وہ رعایا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مجھ سے مانگ رہا ہے. میں بادشاہ ہوں، میں اپنی حیثیت سے اسے عطا کروں گا. وہ غلام ہے، وہ اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے، میں بادشاہ ہوں، اسے اپنی حیثیت سے عطا کریں گے. لہذا آپ مانگے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل نہیں. لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے جب اپنے گناہوں کو آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو دوسرے کا عیب نہیں دکھائی دے گا، دوسرے کا عیب آپ کو نہیں دکھائی دے گا. اور میں جتنی دیر گفتگو ہوئی، اگر کوئی اس میں ایسا جملہ استعمال ہو گیا ہو جس سے توبہ لازم ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ العزیز کبھی پھر ایسا موقع ملا یا حیات باقی رہی تو کسی ٹاپک پہ مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا کی یاد سے ہم لوگ جو غافل نہیں ہوتے، خدا کی یاد سے ہم لوگ جو غافل نہیں ہوتے، تو یوں غیروں کے دروازوں کے ہم سائل نہیں ہوتے. چھپا رکھا ہے عیبوں کو خدائے پاک نے رہبر، خدا چھپا رکھا ہے عیبوں کو خدائے پاک نے رہبر. نہیں تو منہ دکھانے کے بھی ہم قابل نہیں ہوتے، نہیں تو منہ دکھانے کے بھی ہم قابل نہیں ہوتے. مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی حیات باقی رہی تو حاضری ہوگی. میں تمامی احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.